ایک ایسے عاشق کی کہانی، وہ عاشق رسول جس کے دل کے اندر حضور کا روضہ دیکھنے کی تڑپ تھی، جو یہ چاہتا تھا کہ کاش ہمیں حضور کا گنبد خضرا دیکھنے کو مل جائے۔ اور وہ عاشق کوئی مالی حالت میں امیر نہیں تھا، وہ عاشق کوئی دولت مند نہیں تھا، وہ عاشق ایسا تھا جو جوتوں کو سلا کرتا تھا، موچی تھا، جس نے دل کے اندر یہ عہد کر لیا کہ ہمیں حضور کا دیدار کرنا ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنا ہے۔ جب اس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی نا، تو اس نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 11 سال تک اس نے لوگوں کے جوتے سل کر کے اس نے پیسے اکٹھا کیے۔ جب پیسے اکٹھا ہو گئے تو اس نے مولوی صاحب سے کہا، حضرت، اس نے ساز و سامان تیار کیا، سب کچھ خرید لیا، احرام خرید لیا، اور جو کچھ بھی ضرورت کی چیزیں تھیں ساری چیزیں اس نے خرید لی۔ اب ذرا غور کرتے چلیں، جب اس نے خریدی، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا، امام صاحب، ہم حضور کا روضہ دیکھنے کے لیے جا رہے، ہم نبی کا گنبد خضرا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرنا۔ تو مولوی صاحب نے کہا تھا، اے میرے بھائی، تم حضور کا روضہ دیکھنے تو جا رہے ہو، اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے ہر دروازے پر جا کر کے دیکھ لو، معافی مانگ لو، کیا پتا تم سے کسی کا دل دکھ گیا ہو، اور اگر اس کا دل دکھا کر کے تم حضور کا روضہ دیکھنے کے لیے چلے گئے اور نبی نے کہہ دیا ہمارے فلاں امتی کا دل توڑ کر کے ہمارے دربار میں آیا ہے، مجھے تیرے عمرہ کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے حج کی ضرورت نہیں، اس وقت تم حضور کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ ربیع بن سلیمان شہر کے ہر دروازے پر جا رہے ہیں، لوگوں سے معافی طلب کر رہے ہیں، او لوگوں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ ہم حضور کا روضہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دینا۔ شہر کے ہر دروازے پر یہ نبی کا عاشق اپنے دل آزاری کی معافی طلب کر رہا ہے، اگر دھوکے سے دل دکھ گیا ہو معاف کر دینا۔ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور جب معراج کی رات سے واپس آئے، ام المومنین امی عائشہ سے کہا، اے عائشہ، آج تم ہم سے کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ امی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے بابا جان سے پوچھ کر کے آتی ہوں۔ جب ام المومنین امی عائشہ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور کہا، اے بابا جان، نبی نے کہا کہ تم اللہ کے رازوں میں سے اگر تم آج کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ ابو بکر صدیق نے کہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، نیک باپ کی نیک بیٹی ام المومنین امی عائشہ نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، یا رسول اللہ، آپ کی اور رب کے درمیان جو راز کی بات ہوئی، آقا اس میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، اے میری عائشہ، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ امی عائشہ بہت خوش ہوئیں، ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر کہا، بابا جان، حضور نے کہا کہ جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرما کر کے اسے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ اب ذرا غور کرتے چلیں، ابو بکر صدیق رونے لگے۔ جب روئے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹی، تم نے ایک پہلو پہ غور کیا، دوسرے پہلو پہ غور نہ کیا۔ کہا، بابا کون سا دوسرا پہلو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بیٹی، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ اس کی بے حساب مغفرت فرما کر کے جنت عطا کرے گا، لیکن جو دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا، اللہ اسے جہنم میں، اللہ اکبر، اپنے عذاب سے پھینک دے گا۔ تو میرے عزیزوں، بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے ربیع بن سلیمان ہر دروازے پر جا رہے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرتے چلیں، حضرت ربیع بن سلیمان ہر دروازے پر جا کر کے معافی طلب کر رہے،
اللہ اکبر، رات کا تیسرا پہر گزرا، ایک دروازے پر پہنچے جہاں ربیع بن سلیمان نے دستک دی، اندر سے کوئی آواز نہ آئی، پھر دستک دی، پھر آواز نہ آئی، تیسری مرتبہ ربیع بن سلیمان نے دستک دی، اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون؟ کہا ربیع بن سلیمان، کس لیے آئے ہو؟ معافی مانگنے آیا ہوں، حضور کے در پہ جا رہا ہوں۔ کہا کس سے معافی مانگ رہے ہو؟ ہمارے گھر پہ تو کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا تم معاف کر دو۔ پھر ربیع بن سلیمان نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے مرد کیا ہوئے؟ تو خاتون نے کہا ربیع بن سلیمان، یہ جو دروازہ دیکھ رہے ہو یہ ایک سید زادی کا دروازہ ہے۔ 7 سال پہلے شہر والوں نے سیدوں کو ڈھونڈ کر کے قتل کیا تھا، انہیں قتل ہونے والوں میں ہمارا شوہر بھی تھا۔ اے ربیع بن سلیمان، شہر والوں نے ہمارے شوہر کو قتل کر دیا، اب کس سے معافی مانگ رہے؟ ربیع بن سلیمان چلنے کے بعد اللہ اکبر، اس گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں خاتون تیرے گھر پہ گوشت بن رہا ہے؟ ہاں ہمارے گھر پہ گوشت بن رہا۔ اے خاتون تھوڑا گوشت ہمیں کٹوری میں لا دے تاکہ ہم کھا کر کے نبی کے دربار میں چلے جائیں، یہ رب کی مصلحت دیکھیں اور اللہ کی مدد دیکھیں۔ تو خاتون نے کہا ربیع بن سلیمان، جو ہمارے گھر پہ گوشت بن رہا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ ربیع بن سلیمان نے کہا یہ آخر معاملہ کیا ہے کہ تیرے لیے گوشت حلال ہمارے لیے حرام؟ تو خاتون نے کہا ربیع بن سلیمان، میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی لیکن آج اٹھا رہی ہوں۔ ربیع بن سلیمان سنو، اللہ اکبر، جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا میرے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور جب میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے موت کو سینے سے لگانے والی تھی، اس وقت میں نے سوچا کہ جان بچانا فرض ہے۔ میں گھر سے نقاب اوڑھ کر کے نکلی، راستے میں ایک مرا ہوا پرندہ مل گیا۔ اے ربیع بن سلیمان، میں نے اس پرندے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کا گوشت بنایا، بنانے کے بعد میں نے اس گوشت کو پکانا شروع کر دیا۔ اب یہی گوشت ہم لوگ کھائیں گے، یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں یا اللہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر یہ اتنی حضور کی بیٹی، اتنی شدت کی بھوک اسے کہ مرا ہوا پرندہ اس پر حلال ہو گیا۔ ربیع بن سلیمان دل ہی دل میں سوچ لیا، اب مدینہ جانے کا ارادہ منقطع کر دیا، مدینہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ربیع بن سلیمان نے دل کے اندر ٹھان لیا اب حضور کے دربار میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان چلے ہیں۔ خاتون نے ہاتھ چھوڑ کر کے کہا تھا ربیع بن سلیمان، میرے نانا کی بارگاہ میں جانا، صرف میرا سلام پیش کرنا، میری شکایت نہ کرنا، حضور کی بارگاہ میں ہماری کوئی شکایت نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان چلے ہیں۔ چلنے کے بعد گھر کے اندر آئے، جو ساز و سامان تھا سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد بی بی کو پوری بات بتائی۔ بی بی بھی اللہ اکبر نیک بخت خاتون تھی، سب کچھ بات بتائی۔ بتانے کے بعد سامان کو بیچ دیا۔ جب سامان کو فروخت کیا، اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان کو جو وہ پیسے ملے، پیسے سے حضرت ربیع بن سلیمان نے پیسے اٹھائے۔ اٹھانے کے بعد اس سیدزادی کے دروازے پر آئے اور کہا تھا اے سیدزادی، یہ پیسے لے، اس سے اپنے گھر کا خرچ چلا، اپنی بیٹیوں کی شادی کر۔ تو اس خاتون نے کہا ربیع بن سلیمان، تم تو حضور کے دربار میں جا رہے تھے۔ تو خاتون نے کہا اے اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان نے کہا اے خاتون سنو، یہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، وہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، اگر حضور چاہیں گے تو ہمیں بیٹھے بیٹھے حج کی فضیلت عطا فرما دیں گے۔ اے خاتون لے، تو پیسے لے، اس سے اپنے گھر کا خرچ چلا۔ ربیع بن سلیمان گھر پہ آ گئے۔ آنے کے بعد شہر میں کوہرام مچ گیا کہ ربیع بن سلیمان ایک ہی شخص ہے جو اللہ اکبر شہر سے حضور کا روضہ دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ کتنا بدبخت ہے کہ اس نے اپنے ارادے کو ملتوی، اس نے اپنے ارادے کو ختم کر دیا، اس نے اپنے ارادے کو اللہ اکبر ترک کر دیا۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلیں،
حضرت ربی بن سلیمان گھر کے اندر ہیں، لوگ گالیاں دے رہے، لوگ تانا دے رہے ہیں، لیکن مشیت کہہ رہی تھی اے لوگوں تم ربی بن سلیمان کو نہیں جانتے ہو، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں، ربی بن سلیمان کی بیوی نہ گھر سے باہر نکل رہی، عورتیں تانا دے رہی، نہ بیٹیاں گھر سے باہر نکل رہی اس لیے کہ لڑکیاں تانا دے رہی، نہ ربی بن سلیمان گھر سے نکل رہے اس لیے کہ لوگ تانا دے رہے ہیں، سب تانا دے رہے۔ ربی بن سلیمان لیٹے ہیں۔ اسی سال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ نے سوچا کہ 2 رکعت آخری نماز ادا کر لیں، تسبیح و تہلیل وظیفہ میں آپ اللہ اکبر مشغول ہو گئے تو فرشتے آسمان سے اترنے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے اس سال کتنے حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس سال 2 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ فرشتے نے پوچھا بتاؤ 2 لاکھ حاجیوں میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا تھا اس سال اللہ رب العزت نے سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ ذرا غور کرتے چلے، فرشتے نے کہا تھا وہ کون سا ایسا نیک انسان ہے جس کے صدقے میں اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا؟ تو فرشتے نے کہا تھا وہ ایک انسان ہے جو ملک شام کا رہنے والا ہے جس کا نام ربی بن سلیمان ہے، وہ آیا نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ پہلے ہمیں شہر نہیں جانا، پہلے ملک شام جانا ہے، اس شخص کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمارا حج قبول فرما لیا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، ربی بن سلیمان اللہ اکبر گھر کے اندر لیٹے ہوئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے، آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا او لوگوں تمہارے گاؤں کے اندر ربی بن سلیمان کون ہے؟ کہا وہ تو بڑا بدبخت انسان ہے جس کا حضور کے دربار سے بلاوا آیا تھا لیکن وہ حضور کے روضے کو دیکھنے کے لیے نہ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا او لوگوں تم نہیں جانتے ہو وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اسے برا نہ کہو، اس کا گھر بتاؤ۔ جب گھر بتایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گھر پہ گئے، ربی بن سلیمان دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب اصرار کیا، ربی بن سلیمان نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا، پیروں کو پکڑنا چاہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسے روک لیا۔ جب روکا میرے عزیزوں ذرا غور کرتے چلو، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے روکا، پوچھا اے ربی بن سلیمان تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا حج قبول کیا اور تیرے وجہ سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا؟ ربی بن سلیمان کہتے میں نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی، راز چھپانا چاہتے تھے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی نے جب اظہار کیا، اصرار کیا، تب آپ نے کہا کہ میں نے جو حج کا سامان تھا اسے بیچ کر کے حضور کی ایک بیٹے کی مدد کر دی۔ آج انسان اگر کسی کی مدد کرے تو پہلے کیمرہ ہونا چاہیے، پہلے سوشل میڈیا پہ وہ خبر وائرل ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں آج ہمارا یہ گمان ہو گیا کہ لوگ دیکھیں، آج لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے مدد کرنا شروع کر دی، آج لوگوں کی نظروں میں بھلا بننے کے لیے ہم نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ میرے عزیزوں وہ غریب دل کے اندر یہی سوچتا ہوگا مولا غریب تھے ہم، بیتبت خانہ نہیں ملتا تھا کوئی بات نہیں، لیکن پروردگار عالم ایسی رسوائی تو نہیں تھی جو ہماری ویڈیو بنا کر کے لوگوں میں دکھا دی کہ یہ واقعی اتنا غریب ہے، مولا لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیا۔ آج ایسا حال ہو گیا میرے بھائی، کسی کی مدد کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، پروردگار عالم کو دکھانے کے لیے کرے۔ ربی بن سلیمان لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اللہ اکبر دل میں سوچنے لگے پروردگار یہ کیا معاملہ صحیح ہے مولا جو قطب الدین بختیار کاکی نے بتایا؟ روتے روتے آنکھ لگ گئی، مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے اور کہا ربی بن سلیمان واقعی یہ بات سچی ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے،
اے ربی بن سلیمان تو نے ہماری بیٹی کی مدد کی. ربی بن سلیمان ہم اپنے اوپر زیادہ دن تک کسی کا احسان نہیں رکھتے. اے ربی بن سلیمان سن تو نے ہماری بیٹی کی مدد کی ہے. ہم تجھے یہ آفر دیتے ہیں کہ قیامت تک جب تلک حج ہوتا رہے گا, جب تلک لوگ حج کرتے رہیں گے, ہر سال تجھے اللہ رب العزت ایک حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. اے ربی بن سلیمان تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے, اب تیرے لیے یہ دروازہ کھل گیا کہ صبح قیامت تک تجھے ایک حج کا ثواب ملتا رہے گا. میرے عزیزوں, کسی کی مدد کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں یار, رب کو منانے کے لیے مدد کریں. اگر رب کو منانے کے لیے مدد کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی.